اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو جہاں آپ رہ رہے ہیں وہ ایک ایسے ایریا میں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہیرا منڈی، اس کے بیچ میں آپ کا گھر ہے. اچھا ایک زمانے میں نہیں ہے، ہمارے جو ساتھ والا جو کیا کہتے ہیں محلہ ہے وہ ہے شاہی محلہ. وہ لوگ آپ کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ مطلب وہ جو طبقہ ہے پورا پتہ نہیں، اب تو رہ نہیں گئے. ایک زمانے میں تو جب میں سیاست میں تھا اور میرے والد سیاست میں تھے، ہمارے بزرگ سیاست میں تھے، تو یہ ہمارے لیے ووٹ کیا کرتے تھے ہمیشہ، اور اب تو وہ علاقہ، کیونکہ اب تو سارا وہ جو علاقہ ہے وہ خالی ہو گیا. وہاں تو اب تو زیادہ تر بورڈ نظر آتے ہیں فلانی ڈانس پارٹی. نہیں، وہ تو ایک دو کو لگے ہوں گے. وہاں دراصل سارے اب شو میکرز آ گئے ہیں، موچی آ گئے ہیں سارے. تو وہ جتنا مین بازار تھے وہاں، جتنے ان کے جو گھر تھے ان کے اندر چھوٹے چھوٹے کارخانے، اب وہاں جوتیاں بنتی ہیں ہیل والی. اور وہ جو طوائفیں ہیں ساری وہ ڈیفینس میں چلی گئی. ڈیفینس میں چلی گئی یا دبئی چلی گئی؟ ڈیفینس چلی گئی ہیں، دبئی چلی گئی ہیں، اقبال ٹاؤن، یہ وہ سارا جو ایریا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی احمقانہ حرکت تھی کہ ان کو یہاں سے بھگانے کی. کیونکہ دیکھیں ٹریڈیشنلی ہر چیز جو ہے نا، بزرگوں کے جو کام ہوتے تھے ان میں کوئی عقل بھی ہوتی تھی کہ وہ چاہتے. اب مجھے پرانے وقتوں میں مجھے یاد ہے جب لاہور میں ڈاکہ پڑتا تھا نا، شام کو ہیرا منڈی کے اندر وہ ڈاکو پکڑا جاتا تھا، کیونکہ اس نے اور جانا کہاں ہے، اس نے پیسے اس نے لوٹے ہیں، اس نے وہیں آ کے خرچ کرنے. اچھا سو ایک سارا جو نواب کالا باغ جب گورنر تھے تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ بازار بند کروا دیں. تو اس نے کہا کہ تم پاگل ہو. انہوں نے کہا میں یہاں سے بند کروا دوں تو یہ تو سارے شہر میں پھیل جائے گا. اور اب یہ ہوا ہے کہ آپ نے وہاں بند کیا تو وہ جو ایک وہ ہر جگہ پھیل گیا. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ والے گھر میں کون ہے اور کون نہیں ہے. اور وہ جو طوائفیں تھیں وہ تو بڑی ہی ان کا لباس کلچر تھی، بہت کلچر تھی، وہ ٹرینڈ تھیں، وہ آرٹسٹ تھیں. آپ کی ایک ٹائم تھا بچے لوگ اپنے بچے جو ان کے پاس ٹریننگ کے لیے بھیجتے تھے، ایٹیکیٹس کے لیے بھیجتے تھے، اور شاعرہ ہوتی تھی. اور میں اب نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہت سی بڑی آپ کی بڑی سے بڑی فنکار آئے جو ہیں ان کا تعلق اسی بازار سے. اچھا میری نا ایک دفعہ ایک طوائف سے ہوئی ملاقات اسی جگہ پہ، تو میں نے کہا آپ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں کام، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے؟ تو کہتی ہیں آپ ہمیں کیوں الزام، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتی. جو آپ لوگوں کی شریف زادیاں پارٹیوں میں جو حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں وہ تو ہم سے بھی 10 ہاتھ آگے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کی. لیکن ایک بات ہے، آپ کی پارٹیاں بڑی مشہور ہیں اور ایک طبقہ آپ کو مطلب پارٹی اینیمل نہیں، پارٹی اینیمل، بے حد عیاش، من موجی، پلے بوائے ٹائپ آپ کو لیبل لگاتا ہے. یہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل. میں there was a time when I was like that, absolutely. Are you still like that? نہیں، اب it's been a long time. اچھا آپ کہیں ایک زمانے میں ایک آپ کا ایک وقت آتا ہے ایسے جب آپ when you're when you have the time to, but then I think then you realize also کہ یار ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا، یہ بھی کیا ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں. لیکن مجھے لگتا ہے ابھی تک اس سے اکتائے نہیں ہے. نہیں، میں تو میرا تو ساری لائف از completely changed now. It's very very changed and so many things that I am doing which are in a completely different perspective. تو وہ اب تو میں دیکھتا ہوں وہ غالب کا وہ کی غزل ہے نا، وہ اے تازہ بار جانے بساتے ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں ہوس ناو نوش ہے. دیکھو میری سنو، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش نصیحت نویش ہے. تو اب تو ہمارا تو یہ حال ہے، ہم تو نوجوانوں سے نہیں ہم سے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جی جو یوسف صاحب ہے وہ ایک بادشاہ کی طرح ہے جو کبھی کہیں اکیلا نہیں جاتا، جب جاتا ہے تو پورا اپنا دربار ساتھ لے کے جاتا ہے. اور آپ کو میرے خیال تنہائی پسند نہیں ہے. میں بہت تنہائی پسند ہوں. نہیں، یا آپ کہتے ہیں نا کہ آئی ایم alone but I am not lonely. نو، میں کبھی بھی زندگی میں اکیلے اپنے ساتھ کبھی بور نہیں ہوا. آئی ایم ون پرسن، میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں. جب اکیلے ہوتے تو تب کیا کرتے؟ میوزک سنتا ہوں، ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، کوئی اچھی فلم دیکھ لی، کوئی کتاب پڑھ لی اچھی. مجھے بورنگ نام تو چیز کی تو ہم نے کبھی زندگی، ہماری یہ جو ینگر جنریشن ہے یہ زیادہ ان کو یہ ان کے الفاظ ہیں آئی ایم بورڈ اینڈ آئی ایم دس اینڈ آئی ایم دیٹ. میں تو کبھی زندگی میں کبھی بور نہیں ہوا. کوئی لوگ ہوں یا نہ ہو، کوئی محفل ہو یا نہ ہو، کوئی رونق ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. اور اسی لیے آئی لو لیونگ ان دی اولڈ سٹی کہ وہاں ویسی رونق بڑی ہے. اچھا مجھے بتائیں، سیاست میں آپ ہیں نہیں تو اس کے علاوہ آپ کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہے؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست میرا ذریعہ معاش تھا؟ نہیں، زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں سیاست میں تو ہمارے ان کا ہوگا، میں نے اسی لیے چھوڑ دی سیاست کہ میرا وہ ذریعہ معاش نہیں تھا. نہیں، بیسیکلی آپ کا مطلب اتنا بڑا آپ اتنا سوشل سیٹ اپ چلا رہے ہیں، اتنے لوگوں کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں، اتنے لوگوں کو لے کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس کے لیے تو کافی پیسہ چاہیے ہوتا ہے. یہ سب کچھ کس طرح سے ہوتا ہے؟ خابر صاحب، ہمارا جو خاندان ہے آپ 1947 میں
ہم تو کوئی وہاں سے لٹے لٹائے تو نہیں آئے تھے, بالکل ہم تو یہیں آباد تھے لاہور میں. ہماری فیملی آلموسٹ آدھا لاہور اون کرتی تھی. اچھا ٹھیک ہے, اب وہ آہستہ آہستہ زمینیں بکتی گئیں, کوئی پاکستان موومنٹ میں چلی گئی, کچھ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے جب انجمن حمایت اسلام بنائی, جو واٹ واز یو نو ایٹ این انسٹیٹیوشن جس میں یہ سارے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ, اسلامیہ کالج سول لائن, اسلامیہ کالج کوپر روڈ, یہ سارے یتیم خانے. یہ ایک جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ کی یونیورسٹی بنائی تھی, اسی سے انسپائر ہو کے ہمارے بزرگوں نے اور چند اور جو ویل ٹو ڈو مسلم سے اس زمانے کے, انہوں نے مل کے اپنی جائیدادیں دے کے یہ انجمن بنائی تھی ٹو ایجوکیٹ دی مسلمز آف پنجاب. کیونکہ 1857 کے بعد تو مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی, کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا, ہندو بھی ہمارے خلاف اور انگریز بھی ہمارے خلاف, تو ہم تو بالکل پس رہے تھے. وہی انجمن تھی اور وہی پلیٹ فارم تھا جو قائد اعظم کو دیا گیا. جب قائد اعظم پہلی دفعہ لاہور میں مسلمانوں کو ایڈریس کرنے آئے تو انجمن کے پلیٹ فارم پہ کیا, تو اسی کا کچھ بچا کچا اب رہ گیا ہے. اب میرے خیال زیادہ دیر تو نہیں چلے گا, جب تک چلے گا ٹھیک. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں, مطلب اپارٹ فرام دس؟ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے ارد عورتیں بہت رہتی ہیں, اسپیشلی ینگ لڑکیاں. مطلب آپ کہتے ہیں جی جتنی کسی لڑکی نے اگر ماڈل بننا ہے یا ایکٹریس بننا ہے یا گلوکارہ بننا ہے, بس جی وہ یوسف صاحب کے پاس جائیں گی اور کچھ نہ کچھ بن جائیں گی. یہ بالکل بات ٹھیک ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ایسی عورتوں پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں, لیکن کیا آپ کا دروازہ کبھی کوئی بیوہ عورت یا ضرورت مند نہیں کھڑکاتی؟ اگر کوئی میرا دروازہ کوئی ضرورت مند یا کوئی بیوہ عورت جو ہے وہ اس کو کھڑکائے گی تو میں آپ کو تو نہیں بتاؤں گا, کیونکہ یہ انسان اور اللہ کے درمیان. آپ کو زیادہ تر انٹرسٹ فیشن کی عورتوں سے کیوں ہے؟ نہیں, فیشن کی عورتوں سے مجھے ایک زمانے میں ضرور تھا. میں نے شروع میں جب مجھے بیکاز آئی ہیو اے گریٹ آئی فار ٹیلنٹ, آئی تھنک سو, آئی ہیو یو نو گیون 2 or 3. میں نے تو اتنا ٹیلنٹ آپ نے, جس طرح آپ نے بہت ساری ماڈلس کو انٹروڈیوس کیا, 2-3 کو میں نے بھی انٹروڈیوس نہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک ماڈل تھی جو میرے پاس آئی تھی اور میں نے پتہ نہیں اس کو مجھے پسند نہیں, ریجیکٹ کر دیا, لیکن وہ دیکھتے دیکھتے اتنی بڑی سپر ماڈل بن گئی. بعد میں پتہ چلا یوسف صاحب نے ان کو کافی انکریج کیا, حوصلہ دیا, اور اس کے اندر کوئی ایسا کوئی ٹیلنٹ آیا کہ وہ واقعی ریئل ماڈل بن گئی. میں بات کروں نیہا کی. شی آلویز ہیڈ ٹیلنٹ, آئی آلویز بلیو. لیکن میں نے جب شروع میں نیہا کو, آپ کو کیسے پتا چلا کہ نیہا جو ہے وہ ایک گریٹ, she could just see it. I mean, you know, when I first time I saw her, I just thought that she had the most unusual, you know, face. She had the most amazing, uska sara posture tha, uska attitude tha. لیکن اچھا پھر میں نے کہا یہ شاید میں غلط ہوں, یہ بہت بڑے یہاں فیشن کے گروز بیٹھے ہوئے ہیں, او ہو جناب پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, یہ کہاں سے نہیں آئے, اور میں ان کو کیا کہوں. اور پھر ہوا یہ کہ I think the one person who started having faith in her was a photographer called Rizwan Beg, DBs. اس نے پھر نیہا کے ساتھ کام شروع کیا, and today you know she Lux Style Award کے 2 دفعہ nominated, اب اس نے جیتا. I think again she is nominated. I think she's one of the greatest models. I think she's photographer delight. لیکن پھر میں نے پھر یہ مجھے after some time مجھے پھر انٹرسٹ ختم ہو گیا, کیونکہ میں نہ کوئی فوٹوگرافر تھا, نہ میں کوئی ڈیزائنر تھا, نہ میں کوئی میک اپ آرٹسٹ تھا, نہ میں نے کہا میں یہاں کیا کر رہا ہوں, میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے. نہیں تو آپ کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت بھی ہونے لگ جاتی ہے؟ نہیں, اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے انسان کو محبت ضرور ہوتی ہے. میں نعوذ باللہ میں بنانے والا کون, بنانے والی ذات جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بالکل ہے. مطلب لیکن if you support people, اور آپ اگر آپ کو کسی کے اندر فیتھ ہو کہ بھائی وہ ایک اس میں یہ ٹیلنٹ ہے, یہ میں کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی کہ جس میں مجھے ٹیلنٹ نظر آیا ہے they all got somewhere. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوتا خاور. دیکھیں بات سنیں, اگر میں کسی کو سفارش, آپ میرے دوست ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ خاور میں آپ کو ایک لڑکی میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, اس کو یار تم نے ایک سپر ماڈل بنا, آپ کبھی نہیں کرو گے جب تک اس کے اندر ٹیلنٹ نہیں. آپ میں ایسا کیا کبھی نہیں ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی لڑکی میں ٹیلنٹ ہوگا, آپ کو صدر پاکستان بھی کیا دے, آپ اس کو کریں گے پروموٹ؟ کبھی نہیں کریں گے. کوئی فوٹوگرافر نہیں کرے گا, کیونکہ جس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے آپ اسی کو آگے لے کے جاؤ گے. یو ول ناٹ ٹیک اینی باڈی ایلس یو نو ہیڈ. سو آئی ریلائز کہ میرا تو اس میں کوئی, وہ تب شروع کے دن تھے جب لک اسٹائل ایوارڈ شروع ہوا, اور ہم نے یو نو آئی واز آلسو پارٹ آف اٹ. آئی واز میڈ ٹو بلیو کہ لک اسٹائل جو ہے وہ ایک ایسا ایونٹ ہوگا جہاں پاکستانی ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے گا.
مجھے نہیں علم تھا کہ اوور دا ایئرز یہ ایک کمپلیٹلی ویسٹرن ڈومینیٹڈ ایک انگلش اسپیکنگ یونین کی سوسائٹی ہوگی کہ جہاں ایک اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے گا کہ اس پاکستانی کو پروموٹ کیا جائے گا جو ویسٹرنائز ہو, اور کوئی ایسا پاکستانی پروموٹ نہیں کیا جائے گا جو ویسٹرنائز نہ ہو. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک دیٹ میرے لیے کوئی اٹ از ناٹ آئی تھنک دیٹ دا لک اسٹائل ایوارڈز از something which belongs to 1% English speaking union of Pakistan. باقی پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ لوگ اس میں کوئی what are they basically آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ وہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ آپ کے اندر سٹائل ہے کہ نہیں. پہلے ان کی شکلیں تو دیکھو کہ جو ہمارے اندر سٹائل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں, ان کو سٹائل کا پتہ ہے کچھ؟ آپ کو یاد ہے میں نے بھی ایک ایوارڈ پہ آ کے لک اسٹائل ایوارڈ پہ کہا تھا کہ میں کوئی انگلش کے متعلق میں نے ٹانٹ کی تھی کہ انگلش غلط انگلش بولنے سے بہتر ہے کہ میں صحیح اردو بولوں. ہاں بالکل, اس پہ بڑا وہ اپریشیٹ ہوا تھا. آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے, اور کسی بندے میں اتنی کریج ہو کہ وہ کسی کو راستہ دکھائے. ایک ہوتا ہے کنگ اور ایک ہوتا ہے کنگ میکر. کنگ تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن کنگ میکر ایک ہی ہوتا ہے, اور آج دیکھتے ہیں کہ اس کنگ میکر نے کس نئے ٹیلنٹ کو انٹروڈیوس کروایا بریک کے بعد. دائم پڑا ہوا